بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس کا پہلا سبق۔ یہ اساس النحو کی خصوصیات اور فوائد لکھے ہیں کہ اساس النحو عصر حاضر کے تقاضوں کے پیش نظر جدید انداز میں لکھی گئی علم نحو کی ابتدائی کتاب ہے جو نہ صرف مدارس و جامعات بلکہ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں کے طلباء اور طالبات کے لیے بھی یکساں مفید ہے۔ اس کتاب کے اسلوب و ترتیب کے لیے علم نحو کے موضوع پر متعدد کتب کے اسلوب کو مد نظر رکھا گیا، خصوصاً تمارین کے سوالات ترتیب دینے اور مثالوں کے اندراج میں جامعات اور مختلف یونیورسٹیوں کے مروجہ عربی گرامر اور عربی تکلم کی متعدد کتب سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ اس میں ابتدائی درجات کے طلباء و طالبات کی ذہنی سطح کو پیش نظر رکھتے ہوئے نحو کی اہم اور ضروری اسباق قواعد کو عام فہم اسلوب میں تمارین کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسلوب اور انداز کو ماہرین فن سے چیک کروایا گیا۔ اس کتاب کے ہر سبق تمرین میں ایسے سوالات ترتیب دیے گئے ہیں جن کی مشق کرنے سے طلباء و طالبات کے اندر نحو کے بنیادی مسائل سمجھنے کے ساتھ ساتھ عربی عبارات کے ابتدائی جملے لکھنے اور بولنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ روزمرہ استعمال ہونے والے جملوں میں مشقیں دی گئی ہیں تاکہ طلباء و طالبات میں عربی زبان میں روزمرہ استعمال ہونے والے جملے بنانے کی صلاحیت پیدا ہو۔ عربی سے اردو اور اردو سے عربی جملوں پر مشتمل مشقیں دی گئی ہیں تاکہ طلباء اور طالبات میں اردو سے عربی اور عربی سے اردو جملے بنانے میں صلاحیت پیدا ہو۔ بعض اہم چیزوں کو ضرور تا حاشیہ میں بیان کیا گیا۔ یہ پہلا سبق جو ہے علم نحو کا تعارف۔ علم نحو کا تعارف۔ علم نحو کا تعریف جو ہے، علم نحو ایسے اصول و ضوابط کا علم ہے جن کے ذریعے عربی کلمات کے آخر حرف کا اعراب اور ان کو آپس میں ملانے کی طریقہ معلوم ہو۔ یعنی علم نحو ایسے اصول و ضوابط کا علم ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے جو آخری حرف ہوتا ہے اس کا اعراب اور ان کو آپس میں ملانے کے ترتیب، طریقہ، یہ کس طرح ملتے ہیں، ان کا اعراب آخر میں کس طرح آتا ہے، کیا آتا ہے، کیوں آتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کا موضوع جو ہے، علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ جیسے صرف کا موضوع جو ہے وہ صیغے کے اعتبار سے، جو صرف کا موضوع ہے وہ صیغے کے اعتبار سے صرف کا جو موضوع ہے وہ کلمہ ہے صیغے کے اعتبار سے، تو اس کا موضوع جو ہے کلمہ اور کلام ہے۔ یعنی کہ ہم کلام کس طرح کرتے ہیں وہ سیکھیں۔ غرض ہر چیز، یعنی کوئی بھی ہم علم سیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا کچھ بھی، تو اس کا کوئی فائدہ، کوئی غرض ہوتی ہے۔ تو اس کی غرض کیا ہے؟ عربی زبان پڑھنے اور لکھنے اور بولنے میں عربی غلطی سے بچنا، اور اس کا فائدہ جناب عربی زبان کو صحیح سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہونا۔ یعنی کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ عربی زبان کو صحیح سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے جناب اس سے کہ اصل میں یہ جملہ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، آگے علم نحو کسے کہتے ہیں؟ علم نحو وہ علم، یعنی علم نحو ایسے اصول و ضوابط کا علم ہے جس کے ذریعے عربی کلمات کے آخری حرف کا اعراب اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔
اسی طرح علم نحو کا موضوع، غرض اور فائدہ۔ علم نحو کا موضوع جو ہے کلمہ اور کلام ہے، وہ غرض جو ہے وہ عربی زبان پڑھنے لکھنے اور بولنے میں عربی غلطی سے بچنا، اور فائدہ یہ ہے کہ عربی زبان کو صحیح سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہونا۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ اچھا، نیچے ایک دیا گیا خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔